جب ہم چین کا سوچتے ہیں تو ذہن میں بہت کچھ آتا ہے، لیکن کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ وہاں رمضان کیسے منایا جاتا ہوگا؟ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ اجدہی کی اس سرزمین پر جہاں ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے، وہاں کے مسلمان اس مقدس مہینے کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ چین کوئی چھوٹی موٹی مسلم آبادی والا ملک نہیں ہے۔ وہاں کروڑوں مسلمان آباد ہیں، جن میں ہوئی، ایغور اور سالار نسل کے لوگ سب سے نمایاں ہیں، اور ظاہر ہے اتنی بڑی اور متنوع آبادی کی وجہ سے وہاں رمضان کا مہینہ ایک بالکل ہی الگ رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدیم چینی تہذیب اور روایات کے بیچ رمضان کی روحانیت کیسے پنپتی ہے؟ آخر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چلتی ہیں؟ چلیں اسی دلچسپ ثقافتی ملاپ کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں کہ چینی مسلمان اس مقدس مہینے کا استقبال کیسے کرتے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات، وہ اسے اپنی زبان میں کہتے کیا ہیں۔ دیکھیے، مقامی زبان میں رمضان کا ایک خاص نام ہے، اسے کہتے ہیں جائی یو، جس کا سیدھا سادہ مطلب ہے روزوں کا مہینہ۔ اس ایک لفظ سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تصور کتنی خوبصورتی سے چینی زبان میں گھل مل گیا ہے۔ اور مبارکباد دینے کا انداز تو اور بھی دلچسپ ہے۔ یہاں عربی اور چینی زبانیں ایک ہو جاتی ہیں۔ لوگ رمضان مبارک تو کہتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ چینی جملہ شنگشید زائی کھوئی لو بھی استعمال کرتے ہیں۔ مطلب وہی ہے، روزوں کا مہینہ مبارک ہو۔ رمضان کی تیاریاں بھی بڑی خاص ہوتی ہیں۔ پرانی تاریخی مساجد کو خوب صاف کر کے سجایا جاتا ہے۔ دیواروں پر سینی خطاطی لگائی جاتی ہے، جو عربی اور چینی آرٹ کا ایک حیران انگیز امتزاج ہے۔ گھروں میں حلال گوشت کا انتظام ہوتا ہے، اور ہاں، کھجوریں خاص طور پر عرب ممالک سے منگوائی جاتی ہیں۔ اچھا، اب ذرا چین کی ان شاندار مساجد کی بات کرتے ہیں جو رمضان میں روحانی اور ثقافتی سرگرمیوں کا اصل مرکز بن جاتی ہیں۔ جیسے کہ بیجنگ کی سب سے پرانی مسجد نیو جی مسجد، رمضان میں یہ ایک عالمی مرکز بن جاتی ہے۔ تراویح کے لیے یہاں دنیا بھر سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ منظر واقعی بھائی چارے کی ایک زبردست مثال ہوتا ہے۔ اور پھر ہے زیان کی عظیم مسجد۔ یہ مکمل طور پر چینی طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اس کے بڑے بڑے صحنوں میں اجتماعی افطاریاں ہوتی ہیں جو کمیونٹی کے اتحاد کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس مسجد کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کا فن تعمیر خالصتاً چینی ہے۔ یہ کسی مسجد سے زیادہ ایک شاہی محل جیسی لگتی ہے۔ یہ ثقافتی ہم آہنگی کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ چلے اب ذرا بات کرتے ہیں کچھ مزیدار کھانوں کی جو چینی مسلمانوں کی افطار کی میزوں کی زینت بنتے ہیں۔ روزہ کھولنے کا طریقہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ روایت کے مطابق کھجور سے تو افطار کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں ہوتا ہے چین کا مشہور مشروب سبز چائے یا جیسمن ٹی۔ یہ روایت اور ثقافت کا ایک بہترین ملاپ ہے۔ افطار میں جو ایک ڈش لازمی ہوتی ہے وہ ہے لامیان۔ یہ ہاتھ سے بنے ہوئے نوڈلز ہیں جو گوشت کے مزیدار شوربے میں ڈال کر پیش کیے جاتے ہیں۔ سحری ہو یا افطار، یہ ڈش سب کو بہت پسند ہے۔ ایک اور خاص ڈش ہے بھیڑ کا بھنا ہوا گوشت۔ اس پر زیرہ اور سرخ مرچ جیسے مسالے ڈالے جاتے ہیں جو اسے ایک منفرد اور لذیذ ذائقہ دیتے ہیں۔ یہ چینی مسلم کھانوں کی ایک خاص پہچان ہے۔ ان پکوانوں کے ساتھ ساتھ افطار کی میز پر تندور کی پکی ہوئی نان روٹی، طرح طرح کے خشک میوے اور چاول کے آٹے اور گڑ سے بنی مٹھائیاں بھی ہوتی ہیں جو دسترخوان کی رونق کو مکمل کرتی ہیں۔ تو چین کی تیز رفتار زندگی میں مسلمان رمضان کے اصولوں پر کیسے عمل کرتے ہوں گے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ کمیونٹی اپنی روایات کو بہت خوبصورتی سے زندہ رکھتی ہے۔ مساجد میں مسافروں اور ضرورت مندوں کے لیے افطار کا انتظام ہوتا ہے۔ مرد اکثر روایتی سفید ٹوپیاں پہنتے ہیں، جبکہ خواتین کے لباس میں اسلامی اور چینی دونوں طرز کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور ہاں، وہ اپنی جابز کے ساتھ نماز اور روزے کو بھی مینج کرتے ہیں۔ اکثر تو چلتے پھرتے ہی روزہ کھول لیتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے اس بابرکت مہینے کا خوشیوں بھرا اختتام، یعنی عید الفطر کا جشن۔ چین میں عید الفطر کا بھی اپنا ایک خاص نام ہے، کائی رائی جی، جس کا مطلب ہے روزہ کھولنے کا تہوار۔ یہ ایک اور مثال ہے کہ کس طرح اسلامی تہوار وہاں کی مقامی زبان میں رچ بس گئے ہیں۔ عید کا دن صبح کی نماز کے بڑے اجتماعات سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں پر دعا کے لیے جاتے ہیں۔ پھر خاندان اور دوستوں کے ساتھ مل کر خاص کھانے کھائے جاتے ہیں، بچوں کو عیدی ملتی ہے اور تلے ہوئے چاول کے کیک جیسی خاص مٹھائیاں سب میں بانٹی جاتی ہیں۔
آخر میں یہ خوبصورت بات اس پورے سفر کا نچوڑ ہے کہ اسلام ایک ایسی عالمی زبان ہے جو اپنی روحانی روح کو برقرار رکھتے ہوئے روانی سے چینی بھی بول سکتی ہے۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کیسے دو عظیم ثقافتیں ایک ساتھ ہم آہنگی سے چل سکتی ہیں۔